تہجد کے وقت اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تہجد سے اگر اللہ مل سکتا ہے تو اللہ کا بندہ بھی مل سکتا ہے۔ جو دعا تہجد میں رو رو کے مانگ رہے ہو، جو دعا تمہیں سجدے کرنے پہ مجبور کر رہی ہے، سوچو وہ مل گیا تو اپنے رب کو چھوڑو گے تو نہیں نا؟ کیا ہوا؟ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگنا نہیں مل رہا۔ ارے بس، اپنے اللہ پہ یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسے؟ وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے، کیا تم اس چیز کے لیے صبر کر سکتی ہو، کیا اس چیز کے نہ ملنے پر تم اپنے اللہ سے دور ہوتے ہو یا اس سے دوستی بنائے رکھتے ہو۔ اللہ جلد بازی نہیں کرتے ہیں، ہم جلد باز ہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے بس اپنے اللہ پہ یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ سب سے پہلے کن کی بارش ہوتی ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو، تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر کیا وہ چیز یا انسان نہیں مل سکتا تمہیں؟ تہجد کی دعا کو 7 آسمانوں کا سفر نہیں طے کرنا پڑتا، وہ دعائیں تو پہلے آسمان پہ ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، ان سب کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر زخم پر مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ریز ہونے والے جھولی بھر بھر کے اپنی قسمت میں موضوع لکھوا جاتی ہیں اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کو تم تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے رکھا کرو۔ رات کی تنہائی میں ایک تم اور رب، پھر بھلا وہ کیوں نہ سنے گا تمہاری؟ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہ تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری طرف سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں، اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ لا سکی؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے، اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر اور قیمت جان سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اسی طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس سے کے بغیر کتنی ادھوری ہو، اور اسی طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسائی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب موضوع کو تم تک رسائی دی جائے گی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد کا اجر یقینی ہے۔ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نمازی مشکل سے پڑھتی تھی۔ اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسے لگتا تھا اللہ کہہ رہا ہو، ہے کوئی تیرے میرے سوا؟ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کی ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ آپ سے راضی ہو، آمین۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایک خاص نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی، انسان دل کی آواز پہ اٹھتا ہے، اور تم کیوں بھول جاتے ہو؟ رب دلوں میں بستا ہے، وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ، وہ تو تمہاری آواز سننے کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور تم ہو کہ ایسے موقع پر سوتے ہوئے گوا دیتے ہو۔
اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اس کے سامنے گر گراؤ اور مانگو، اور اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہ ہو، بس یقین رکھو اس پر کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ ممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روتی روتی جو پہنچی تہجد تک، سجدے میں گر گئی، رونے کی وجہ یاد ہی نہیں رہی، یوں لگا اللہ بیٹھا ہو ساتھ، میں ہوں نا، کیوں ہوتی ہے تو پریشان؟ مت گھبرا، قسمت کی لکیروں سے تیرے ایک آنسو کے بدلے سب بدل ڈالوں۔ تو کہہ کے تو دیکھ، تو منا کے تو دیکھ، میرا ہو کے تو دیکھ، کر کے نیند قربان پہنچا ہے تو میرے در پہ، تیری خوشیاں ہونے نہ دو قربان، ایسے تو اب ممکن ہی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی مرضی سے مانگتی ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ طلب، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہے، یہ سب قسمت میں طے ہے۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگا اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہے اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہے، تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہے، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی تو ہے جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیتی ہے، یہی تو ہے جو سمندر کے 2 حصے کر سکتی ہے۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ طلب سے مانگو، یقین سے مانگو، میرا رب دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ جب تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پکارو گے تو اسے اپنے سب سے قریب پاؤ گے۔ رات کی تاریکی میں جب تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کو وہ آنسو پوچھتے پاؤ گے۔ جب اپنے ہاتھ تہجد میں اللہ کے سامنے پھیلاؤ گے تو ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ تمہیں دعا کی قبولیت کے لیے چن لے گا تب تم خود کو تہجد کے سجدوں میں پاؤ گے۔ پھر اللہ تمہارے بے سکون دل میں ایسا سکون لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ تمہارے کان نہیں پر دل سن پائے گا اللہ کی آواز، جیسے وہ کہہ رہا ہو، بہت جلد تم سنبھل جاؤ گی۔ تہجد تو وہ نماز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو خاص تحفہ میں دی ہے، تاکہ اس کے ذریعے تم جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ یہ تو اللہ سے مانگنے والی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جب اللہ پاک پہلے آسمان پر آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، اس کی حاجت پوری کروں۔ اور جب اس کے پکارنے پہ تم اس سے کچھ مانگو گے تو اللہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتی ہیں؟ تہجد کا بس ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسہ پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان، جسے سننے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز۔ وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہے، تمہاری اس چپ کا شور اس عرض پہ گونجتا ہے جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہاری اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہے، کن کہنے کے لیے ہے، تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے۔ جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر وہ دے کر رہتا ہے۔